آج کی اسٹوری میں ان عورتوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو اپنی ساسوں پر ظلم کرتی ہیں اور جو ہے شوہر کو اپنی مٹھی میں لے کے جیسا چاہا جو ہے اپنی ساس کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان کے لیے واقعہ جو ہے بڑی عبرت کا ہے، غور سے سنیں۔ یہ قصہ جو ہے عربی کی کتاب انین القلوب سے جو ہے لیا گیا ہے۔ قصہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے بڑا مالدار، اپنا آفس، نوکر چاکر کی ریل پیل، بڑا مالدار، اللہ کی شان اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی والدہ کو بڑی اکرام سے، عزت سے رکھا۔ والدہ کی جو خدمت کر سکتا کرتا، نوکر چاکر سب گھر میں موجود تھے۔ اللہ کی شان والدہ نے جو ہے نوجوان کی عمر جب 25 سال ہوئی تو بڑی دھوم دھام سے جو ہے خود ہی لڑکی کا انتخاب کیا، اس بچے کی شادی کری کہ میرا بیٹا جو ہے اب شادی کے قابل ہو چکا ہے اور اپنے باپ کا سارا بزنس وہ سنبھال رہا ہے۔ شادی کے چند سال بعد جس بہو کو وہ ماں بڑی آس سے لے کر آئی تھی کہ یہ بہترین لڑکی ہے، اس بہو کو وہ ماں آہستہ آہستہ کھٹکنے لگی۔ اس کو جو ہے اس ساس سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ جو ہے بیٹا اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ٹانگیں دباتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک جلن پیدا ہوا۔ اچھا، بیٹا اتنا فرما بردار تھا کہ جب وہ باہر جاتے کھانے پینے تو اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاتا، یعنی اماں آپ بھی چلیں۔ اس چیز سے اس لڑکی کے اندر جو ہے ساس کے لیے نفرت پھیلتی چلی گئی کہ میرا شوہر آتا ہے تو پہلے جو ہے نا اپنی ماں کو پوچھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ٹانگیں بھی دباتا ہے۔ اللہ کی شان اس واقعے کو سالوں بیت گئے اور پھر وہ جو ساس تھی اس کو فالج کا مرض ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو ہے ایک پراپر ایک نوکرانی رکھی گئی، اس کے پیمپر بدلتی، سب کچھ کرتی۔ لڑکا جو کر سکتا تھا کرا اس نے، لیکن ایک بوڑھی عورت کچھ نہ کچھ بولتی ہے کہ یہ کیا ہے، ویل چیئر میں آنا جانا وہ کرتی تو اس کو وہ بھی بڑھاپے میں بھی کھٹکتی۔ تو ایک دن اس عورت نے کیا کیا کہ جان چھڑانے کے لیے کہ میری ساس سے جان چھٹے، اپنی ساس کو جو ویل چیئر پہ کبھی گیلری میں جاتی کبھی کچن پہ آتی، تو اس ویل چیئر پہ اس نے کیا کیا، اس کو سیڑھی تک لائی اور زور سے دھکا دیا۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا، جب زور سے دھکا دیا تو اس سامنے جو دیوار تھی اس کا سر جو ہے دیوار پہ لگا۔ اسپتال پہنچنے تک وہ عورت مر چکی تھی۔ اس کو دفنایا گیا، پھر جو ہے عزیز و قارب آئے، یہ عورت بھی جو ہے روتی رہی اور بیٹا تو حقیقت میں اس کی ماں تھی، وہ ماں سے محبت کرتا تھا۔ مجرمین اور منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں پر نیکی کا نقاب ڈال لیتے ہیں۔ وہ عورت جو بہو تھی، قاتلہ تھی، رونے لگی اور اپنی ساس کی بڑی تعریفیں کرنے لگی۔ خیر، اللہ جو ہے نا، اللہ کی پکڑ یاد رکھیں بڑی سخت ہے۔ اللہ پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے۔ قرآن میں ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم جو بھی کالے کرتوت کرتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے بندو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یؤخر الظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور وہ مہلت کب تک دیتا ہے، جب تک اللہ چاہے۔ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اور جب اللہ پکڑتا ہے نا تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس عورت نے اپنی ساس پر ظلم کیا، تشدد کیا، گالیاں دی اور شوہر کو بھی اس کے خلاف بھڑکایا۔ انجام کیا ہوا، اس عورت کا جو 10 سال کا بچہ تھا وہ ہو گیا 25 سال، 26 سال کا یا 24 سال کا۔ اس نے بھی اپنی بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے شادی کری، اور پھر کیا ہوا، شادی کے چند سال بعد اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ یہاں تو اس کا جو شوہر تھا وہ ساتھ دیتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، یہاں اس کا اپنا لڑکا ماں سے بدتمیزی کرتا، ماں کو ذلیل کرتا اور ماں کو جھڑکتا، حتیٰ کہ بیوی کے چکر میں ایک دفعہ اس نے بالوں کی چٹیا سے جو ہے نا اپنی ماں کو باہر تک گھسیٹ کے لایا کہ تم میری بیوی کو کیوں تنگ کرتی ہو، اور اپنی بیوی کی محبت میں اتنا شدید ہو گیا کہ وہ خود ہی اپنے ماں کے خلاف ہو گیا۔ بیوی اس کی ماں کے بارے میں جو اس کے کان بھرتی رہی۔ پھر کیا ہوا، اللہ کی شان، جس عورت نے اپنی ساس کو مارا وہی انجام اس کا ویسی ہی جو ہے اس کی بہو نے کیا کہ سالوں بعد جو ہے وہ عورت فالج کی مریض ہو گئی، ہذیان بکنے لگی، گالیاں دینے لگی، تو اس کی بہو نے اس کو اسی طرح اسی سیڑھی سے دھکا دیا اور اس کی بھی موت ویسی ہی ہوئی جیسے جو اس کی ساس کی ہوئی تھی۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے عبرت لیں تو یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پکڑنے پہ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور کوئی بہو اپنی ساس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بیٹے کو اکسا رہی ہے، بیٹے کے کان میں جو ہے اپنی ہی ساس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ کر اس کو ورغرا رہی ہے، تو اس عمل سے بچیں۔ تمام عورتوں سے
जो है मैं कहूँगा, हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा, कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी। उसकी मेरे लिए मैंने एक मुकम्मल एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि औरतें जहन्नम में किस वजह से ज़्यादा होंगी।